خان صاحب کی باتیں ریکارڈ ہونے والی جو بات ہے وہ فیک لگتی ہے، کیونکہ آپ نے ان کا سیل بھی دیکھا، تو آپ نے ان کا سیل دیکھا خان صاحب کا؟ نہیں، میں نے آپ لوگوں نے جو مجھے بتایا تھا کہ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی کوئی وائس لیک ہوئی ہے، تو میں نے کہا جی کہ خان صاحب نے تو یہ ذکر کیا ہے بارہا میڈیا کے سامنے کہ وہاں نہیں، کہ وہاں کیمرے لگے ہیں، لیکن میں نے کہا میں نے ابھی تک سنا نہیں ہے کہ ہمارے نوٹس میں نہیں آیا کہ کوئی ویڈیو لیک، کوئی آڈیو لیک ہے. تو اگر آڈیو لیک کی آئی ہے اور کسی نے اس پہ تذکرہ کیا پھر بات کریں گے. آپ نے مطلب نہیں دیکھا سیل ان کا، آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ سو فار آپ میں نے نہیں دیکھا. میں نے وائس نہیں سنی ہے، وائس نوٹ میں نے نہیں سنی. اور سیل دیکھے آپ نے کبھی زندگی میں؟ آپ کی اس مسکراہٹ کو کیا سمجھے بیرسٹر صاحب؟ آپ کی اس مسکراہٹ کو کیا ہاں سمجھے، نہ سمجھے، کیا سمجھے؟ وہ دیکھیں خان صاحب خود ذکر کر چکے ہیں کہ میرے سیل میں کیمرے لگے ہیں اور ہے، تو پھر اور کیا سر جب آپ پارلیمنٹ سے گئے تھے شیر افضل مروت نے یہ کہا تھا کہ آج ان کی ملاقات ہو جائے گی لیکن نہیں ہوئی. دیکھو میں ایک چیز بڑا کلیئر کروں، کل بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی میری ملاقات ہو گئی اور میں وہاں چلا گیا. میں صریحاً پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں ملاقات تب کروں گا جب خان صاحب کی فیملی اور بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہوگی، اور میں بھی تب کروں گا جب میرے ساتھ بھی دوسرے لوگ ہوں گے. اکیلے میں نہیں. آپ کو اگر اکیلے ملنے بھی دیا جاتا ہے تو آپ نہیں جائیں گے؟ آپ کو اگر اکیلے ملنے بھی دیا جاتا ہے تو آپ نہیں کریں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں پرائیورٹی نہیں لے سکتا ان کی فیملی اس پہ، اور دوسرا یہ ہمارا حق ہے، اس میں پیک اینڈ چوز کیوں ہو؟ اور ہم تو چاہ رہے ہیں جی سب بات کریں نا، مل لے. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں، دیکھو بہت ہو گیا. آپ کبھی بھی اختلاف رائے کو اس حد تک نہ لے کے جائیں، کبھی بھی نہ لے کے جائیں. یہ ہوتا ہے نا جی، سارے وقت گزر جاتے ہیں، تو یہ کبھی اختلاف رائے کبھی اتنا نہیں لے کے جاتے کہ لوگ سمجھے یار ہم یہ نفرت ہونے لگی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی پازیٹیو گفتگو کل کی. انہوں نے کہا کہ آئیے بیٹھتے ہیں، 2024 کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر 2018 کی بھی بات ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ چیزیں اگر وے فارورڈ کی جانب بڑھتے ہیں، آئے بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے بڑا پازیٹیو جسچر دیا ہے. تو اس کو آپ ایز اے پی ٹی آئی چیئرمین کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی وے فارورڈ نکال سکتے ہیں؟ کہا ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ ملانے ہیں تو دونوں ملاؤ. اسٹک اینڈ کیرٹ والی پالیسی نہیں چلتی. ایک ہاتھ سے مکہ دوسرے ہاتھ میں لانا، یہ نہیں چلتا. ایک ہاتھ میں منہ میں رام رام اور بغل میں چھری، اس طرح نہیں چلتا. دیکھو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہے، یہ عوام کی بات ہم کر رہے ہیں. پری کنڈیشن لوگ نہیں لگاتے، اس پہ بات کروں گا، اس پہ بات نہیں کروں گا. بات کرنی ہے تو ساروں پہ بات کرے. اگر دیکھو نا میرے پاس اب اختیار نہیں ہے. یہ اختیار اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے، میری اوپینین مانگا، میرے سے کنسلٹ کرنا چاہا، میں ضرور ان کو کنسلٹ کروں گا. یہ سیاسی مسائل کا لوگ ہمیشہ سیاسی حل ڈھونڈتے ہیں، اور سیاسی حل جب لوگ ڈھونڈتے ہیں تو آپ دیکھیں دنیا لوگوں نے جنگیں ختم کی ہے، اور اس میں کوئی نہیں ہوتا کہ جی کون پاورفل ہو کون نہ پاورفل. جب باتیں ہو جاتی تو سارے لوگ ٹیبل پہ ایک راستہ ٹیبل بیٹھتے ہیں، اپنی ساری گفتگو کرتے ہیں اور پھر حل نکالتے ہیں. دیکھو ہم کوئی دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے، لیکن سیاسی اختلافات ہمیشہ ہوں گے. اور پارلیمان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ساروں لوگ یک زبان ہوں. اگر پارلیمان ساری کی ساری یک زبان ہو تو میں اس کو جمہوریت نہیں سمجھتا، میں اس کو کنگڈم سمجھتا ہوں. کنگ کے جس طرح صدام اور لیبیا کے قذافی لوگ الیکشن کیا کرتے تھے تو وہ 99% ووٹ لیا کرتے تھے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر بات کرنی ہے تو نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. اور میں نے جو دوسرا لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ ملاقاتوں پر ڈیڈ لاک ہے، ملاقاتوں سے ہی ملاقات بحال ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں نے اچکزئی صاحب سے درخواست کی ہے کہ آپ وزیر اعظم سے ایک دفعہ مل لیں تو وزیر اعظم سے ملاقات میں خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ زیر بحث لیں، ہو جائے گی. دیکھیں کیوں کر ملاقات پہ ان کا تو کرنا ہی نہیں چاہیے کہ کیوں کر میں آپ کو کہوں کہ آپ وزیر اعظم سے ملے. ملاقات رولز کے مطابق ہے، SOP کے مطابق ہے، انڈرٹیکنگ کے مطابق ہے، عدالتوں کے آرڈر کے مطابق ہے. پہلے بھی ہم جاتے رہے، اس کے لیے ہم ریکویسٹ بھی کرتے رہے. لاسٹ ٹائم ملاقات جو کروائی تھی، جب ملاقات جو ہو گئی تھی، ملاقات لاسٹ ٹائم ہو گئی تھی، پھر بھی وہی کنٹینیو ہونا چاہیے تھا. پھر آپ نے کیوں کر روکا؟ لیکن فیملی کی اور بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقاتوں پہ کوئی سیاست نہیں ہونے چاہیے. اور وکلاء کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی لازم ہیں. اگر خان صاحب کے خلاف آپ نے اتنے کیسز رکھے ہیں اور آپ نے سارے عدالتوں میں اس کو بزی کیا تو وکلاء کا تو ایکسس ہونا چاہیے نا. پہلے بھی تو یہ لوگ ملتے ہیں، باقی لوگوں سے بھی ملتے ہیں. صاحب حرج کیا ہے ملاقات میں؟ وزیر اعظم صاحب سے اگر ہوتی ہے، بیٹھ کر کوئی گفتگو ہوتی ہے، اس کو کوئی حل نکلتا ہے تو اچھی چیز ہے. وہ اچکزئی صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے. لیکن دیکھو ہم نے کتنی مرتبہ ان سے ریکویسٹ کی ہے. لاسٹ ٹائم بھی تو ہم گئے تھے، ہم تو پورا ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے، اسپیکر صاحب کے پاس بھی لے گئے ہم، اس میں سینٹ بھی تھے، پر انہوں نے کہا تھا کہ پوچھ کے بتائیں گے، وہی والی بات تھی. پھر ہم نے آپ کر دیا. قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کل کہا ہے
کہ مذاکرات ہونے چاہیے, جامع مذاکرات ہونے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور کس لیول پر آپ سمجھتے ہیں مذاکرات؟ دیکھیں, میں ہمیشہ سے پہلے دن سے میں مذاکرات کا حامی رہا ہوں, بلکہ ایون ہمارا مینڈیٹ جب ختم ہوا تو اس کے باوجود میں نے خان صاحب سے کئی مرتبہ کہا کہ ان سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے, اور خان صاحب نے پہلی مرتبہ اناؤنس کیا تھا, مجھے ڈیٹیں بھی یاد ہے, 20 اپریل 2024 کو کہ خان صاحب نے کہا یس مذاکرات کرو. یہ پہلے ابتدا تھی ہماری. پھر اس کے بعد میں گیا خان صاحب کے ساتھ, خان صاحب نے کہا ہاں اچھا زے صاحب اپنے پلیٹ فارم سے کرنا چاہیں تو وہ بھی کرے. اب یہ دونوں صاحبان جو ہو گئے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن, ایک بہت اچھا اقدام ہے, اور سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنے کے لیے ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے, انہوں نے پہلے بھی کام کیا ہے. میں ضرور سجیسٹ کروں گا کہ ہر فورم کو اور ہر اویلیبل آپشن کو آپ ایکسرسائز کریں. لوگ اختلافات ہوتے بھی ہیں اور اس کو ختم بھی کرتے ہیں, اور اس کو ختم کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ڈائلاگ ان میں سے ایک طریقہ ہے. بات چیت ہو سکتی ہے اور کمپریہنسو ہو سکتی ہے, جلد ہو سکتی ہے اور بہتری طریقے سے. سو نتھنگ لائک اٹ. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرے بانی پی ٹی آئی سمیت پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ تیار ہے. دیکھیں, دہشت گردی پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ ہمارا کیٹیگوریکلی موقف ہے, اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں, دہشت گردی پہ سیاست نام, دہشت گردوں کا سخت مقابلہ کرو, دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ نہ رکھو. وہ ہمارے ملک, قوم اور اس ملک کی سالمیت کے دشمن ہے. وہ کہاں کی بھی ہو, وہ چاہے وہ پراکسی ہو, چاہے وہ باہر ملک سے ہو, چاہے وہ اندرونی ہو, چاہے وہ بیرونی ہو, ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. وہ ایکشن کیسا ہو, وہ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق اسٹرکٹ ایکشن لے لے اور اس ناسور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرے. ریلی نکال کے اسلام آباد کی جانب آ رہے تھے, اصل واقعہ ہوا کیا؟ نہیں, ہم وہاں سے اٹھے, وہاں سے ہم نے ریلی کی صورت میں ہی آنا تھا, چونکہ آج علیمہ خان کی پیشی تھی اے ٹی سی کوٹ راولپنڈی میں, تو انہوں نے ادھر آنا تھا, اور باقی 2 بہنوں نے لاہور جانا تھا. تو ہم سب اکٹھے اٹھ کے ہم ساتھ آ رہے تھے. اگر آپ اس کو ریلی کا نام دیتے ہیں تو ریلی تھی, اور اگر آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں, لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا کہ ہم پرامن لوگ. دیکھیں, وہاں پہ تقریباً 6-7 ہفتوں سے مسلسل بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. وہاں پہ جو گند گراتے ہیں ہمارے کارکنان, اس کو خود صاف کرتے ہیں. تو یہ تو تربیت ہے ہماری تحریک انصاف کی کارکنان کی, اور وقت بدلتے جو ہے وہ دیر نہیں لگتی. جی بتائیے گا, کیا قاعدے حزب اختلاف کی جو تقرری ہے, کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی مذاکرات کے لیے وہ آگے رول پلے کرتے نظر آ رہے ہیں, کہ یا بس آپ کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے؟ دیکھیں, جب سے ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا, لاہور سے کراچی سے ہزارہ, اور ہزارہ سے اب انشاءاللہ پشاور, اور پشاور سے مالاکنڈ, اور مالاکنڈ سے دوبارہ پنجاب, اور ان کے کام پہ جو ہے وہ ٹانگ گئی ہیں. تو وہی ایک پریشر بنا, جس کی وجہ سے انہوں نے دونوں اپوزیشن لیڈرز کو اپوائنٹ کیا, اور اب دونوں اپوزیشن لیڈر جو ہیں عمران خان صاحب کی نامنی ہیں, ان کے پاس اختیار ہے, ان کے پاس احتجاج کا بھی اختیار ہے, ان کے پاس مذاکرات کا بھی اختیار ہے. اور اب وہ دونوں جو بھی راستہ اپنائیں گے, تحریک انصاف ایز اے الہی پارٹی, ایز اے اتحادی جماعت, ہم ان کو فالو کریں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کا حکم ہے جیل کے اندر سے. لیکن چودھری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ابھی پاکستان جو ہے وہ تحریک کا یا کسی مظاہرے کا متعمل نہیں ہے. اب اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, وہ ان کے کہنے کا مقصد ڈرنے کا ہوگا, کہ کوئی ہم آ کے کوئی ہم بڑی تحریک کھڑی کر کے ہم کوئی بڑا دھرنا دیں. باقی 8 فروری کو انہیں نکال دی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے. پورے پاکستانی 8 تاریخ کو اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. جو شٹر ڈاؤن کی کال ہے, ہم پورے تاجر برادری سے, ٹرانسپورٹر سے, پورے پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ آپ سب نے 8 فروری کو اس تحریک میں ہمارا ساتھ دینا ہے, اس پروٹیسٹ میں ہمارا ساتھ دینا ہے. اور 8 فروری کو جن لوگوں کا ووٹ چوری ہوا, دیکھیے مینڈیٹ تحریک انصاف سے چھینا گیا, لیکن ووٹ پاکستانی قوم کا تھا.